قرآن کی تفسیر لکھنے والا مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی کتاب اسرار الاحکام کے صفحہ نمبر 94 میں لکھتا ہے، یہ کتاب اسرار الاحکام دیکھ رہے صفحہ 94 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ شیطان دنیا کا معمار ہے۔ شیطان کون ہے؟ دنیا کا معمار ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ شیطان دنیا کا معمار ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں بولو کچھ بھی نہ ہوتا۔ میں نے کہا نہیں بھائی، میرا ایمان ہے اگر آقا نہ ہوتے، کملی والے نہ ہوتے تو کائنات میں بولو یار، بولو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ ساری کائنات میرے آقا پر نور حضرت عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تیرا ایمان شیطان کے متعلق ہے، پر میرا ایمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب اگر کوئی صرف اتنا سا پڑھے کہ لا تقربوا الصلاۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن میں یہ بتایا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہیں جانا، تو جو لوگ اس کو سنیں گے، اس کا ٹرانسلیٹ سنیں گے، تو مجھے بتائیں وہ کیا سمجھیں گے کہ یہی تو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی کہ نماز مت پڑھو۔ تو یہ ہوئی آدھی بات۔ اب جب پوری بات پڑھی جاتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پورا کیا بیان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ کب؟ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو یہ کب پتہ چلا؟ جب آپ کو وانتم سکارا کا ٹرانسلیٹ کر کے بتایا گیا۔ جب تک آپ کو وانتم سکارا نہیں سمجھایا جاتا، نہیں بتایا جاتا، تب ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ حقیقت کو سمجھ سکتے، ہے نا۔ آپ تو یہی کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ بات ہو جاتی ہے گمراہ کرنے والی۔ تو جب تک بات پوری نہ پڑھی جائے، بات پوری نہ بیان کی جائے، تب تک آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ اور یہ آدھی بات توڑ مروڑ کے وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو کذاب ہوتے ہیں، اور جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب جو انہوں نے کتاب کا حوالہ دیا، جن کا نام ابو ایوب دیوبندی ہے، انہوں نے اسرار الاحکام کا حوالہ دیا، اور اس میں کیا لکھا ہے پہلے تو انہوں نے آدھی بات پڑھی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس کو سوال کو سمجھیں کہ سوال جو کس حد تک بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے آپ سوال کو سمجھیں کہ سوال ہے رب نے شیطان کو پیدا ہی کیوں فرمایا، جو گناہوں کی جڑ ہے۔ کس کی جڑ ہے؟ گناہوں کی۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے گناہوں کی۔ تو اب جواب میں کیا لکھتے ہیں؟ شیطان دنیا کا معمار ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں کچھ نہ ہوتا، کیونکہ پھر پولیس، فوج، کچہری، حتیٰ کہ بادشاہ وغیرہ سب بیکار تھے۔ جب کوئی مجرم اور فسادی نہ ہوتا تو ان محکموں کی ضرورت کیا تھی، بلکہ پھر انبیاء کرام کی تشریف آوری اور تبلیغ کی بھی کیا ضرورت تھی۔ دوزخ اور ملائکہ عذاب بھی بیکار تھے، خدا کی صفات بمعنی غفاری، ستاری، جباری، قہاری کا ظہور بھی نہ ہوتا، کیونکہ یہ صفات بندوں کے گناہوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بلکہ پھر آدم علیہ السلام نہ گندم کھاتے اور نہ زمین پر تشریف لاتے، نہ یہ دنیا بستی۔ تو یہاں سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ جب آپ جو ہے نا سن کر کے کہ تمام جہان کے گناہوں کا، تمام جہان کے برے کاموں کا جو بدلہ ہے وہ جو شیطان کرواتا ہے، وہ سارا کا سارا شیطان کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے کہ نہیں؟ سمجھ پتہ لگ گیا کہ یہاں پر ہر اس غلط چیز کا جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے، ہر غلط چیز کا ذکر کیا گیا، ہر گناہ کا ذکر کیا گیا کہ جو گناہ جو ہے نا پیدا ہوتے ہیں، جو بندے سے سرزد ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے شیطان کرواتا ہے۔ یہ ساری چیزیں شیطان کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہیں، لیکن یہ جناب شیطان کے کھاتے میں نہیں جانے دے رہے ہیں، یہ اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور یہ کس کے کھاتے میں جو ہے نا ڈال رہے ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ انہوں نے سرکار کا نام لیا کہ میرا جو ہے نا ماننا یہ ہے، میرا علم یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ ساری چیزوں کا معمار کون ہے؟ حضور ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا کوئی بندہ ان کاموں کا، جھوٹ، کذب، مکاری، دجالی، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے محبوب، پیارے محبوب آقا کریم دو جہاں مالک کون و مکان کے کھاتے میں ڈالے گا؟ اب میرے پاس ایک اور کتاب ہے، اب میں بتاتا ہوں یہاں سے آپ کو کہ باقی شیطان کے کھاتے، اس کو شیطان کو ان کو بچانے کی اتنی فکر کیوں رہتی ہے۔ اب شیطان سے محبت دیکھیں ان کی کیوں ہے۔ ہم نے جو اپنا مسئلہ تھا، جنہوں نے ہمارے اوپر جو اعتراض کیا تھا، وہ الحمدللہ رب العالمین اس کا دفاع ہو چکا ہے، اس کا جواب دے چکے ہیں الحمدللہ، کیونکہ وہاں پر کتنی تم نے دھاندلی بازی کی ہے وہ سب پر ظاہر ہو چکی ہے۔ اب شیطان سے محبت کس کی زیادہ ہے وہ ذرا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں ایک کتاب یہ ہے ہمارے پاس جس کا نام ہے خیر آسمانی برفرقہ رضا خانی، اس کے صفحہ نمبر 53 پر دیکھیں کیا لکھتے ہیں جناب۔ شیطان سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو افضل کہنا کھلی ہوئی توہین نہیں ہے تو کیا ہے؟ یقیناً توہین ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر شیطان سے افضل کہا ہے تو اس میں توہین ہے۔ اب یہ تو لکھا نہیں اس میں کہ توہین کس کی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ توہین ہے، لیکن اب توہین اس میں کس کی نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شیطان سے افضل و اعلیٰ بتا دیا تو اس میں توہین ہے۔ تو اس میں تو لگ رہا ہے ان کو شیطان کی توہین نظر آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو کوئی توہین نہیں ہے، کیونکہ حضور کی تو وہ ذات ہے کہ الحمدللہ رب العالمین حضور ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اللہ رب العزت کے بعد جو سب سے بڑے مرتبے والے ہیں وہ حضور ہیں۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ
لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب ایسی قصے کہانیاں شیطان کے تعلق سے بہت ساری بھری ہوئی ہے۔ شیطان کی تعریف ان کی کتابوں میں ایسی بھری ہوئی ہے جیسے کسی اولیاء اللہ کی بھری ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک اور کتاب ہم لے لیتے ہیں جس کا نام ہے اصلاحی تقریر۔ اب دیکھیں اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ شیطان کے علم کے اندر، علم کے مقابلے میں شیطان کسی سے کم نہیں ہے، یعنی شیطان سب سے افضل و اعلیٰ، کسی سے کم نہیں ہے۔ ایک کتاب میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ حضور کا معاذ اللہ رب العلم شیطان سے کم ہے، کیونکہ کہیں سے ملتا ہی نہیں، دلیل ہی نہیں ملتی ہے، اور شیطان کے علم کے لیے دلیل ملتی ہے۔ اور دیکھیں دوسری بات میں جمال الاولیاء، کتاب کا نام کیا ہے؟ جمال الاولیاء، اور اس کتاب کے نمبر صاف صاف کیا لکھا ہوا ہے؟ ابلیس سے بڑی بڑی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ کتنی بڑی بڑی، چھوٹی موٹی کرامتیں نہیں، ابلیس تو وہ ہے جس سے بڑی بڑی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ اور جو ہے نا ان کا ڈیفینیشن بھی سن لیتے ہیں، تشریح بھی سن لیتے ہیں کہ کرامت کہتے کس کو ہیں۔ رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب احسن الفتاوی، اس میں لکھا ہے کہ کرامت اس سے ظاہر ہوتی ہے جو پابند شریعت ہوتا ہے، جو پابند شریعت نہیں اس سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں کرامت کی ڈیفینیشن یہ ہے جو پابند شریعت ہوتا ہے، اور شریعت کے مطابق ابلیس سے کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس ان کی نظر میں پابند شریعت ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اب ذرا ایک اور کتاب اٹھائیں، قصائد قاسمی، پیج نمبر 14 پر کیا لکھتے ہیں؟ 40 پر جناب والا لکھتے ہیں کہ ابلیس کا مزار بنائیں گے۔ کہاں بنائیں گے؟ خلد میں۔ اب یہ بتائیں کہ خلد میں جائے گا ابلیس؟ خلد میں جائے گا؟ نہیں جائے گا نا۔ تو پھر جب خلد میں جائے گا نہیں تو تم مزار کہاں سے بناؤ گے؟ اور دوسری بات یہ کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ یہ دیکھیں آئین بریلویت کا شیش محل، اس کتاب میں صاف صاف لکھا ہے کہ ابلیس کا جنت میں جانا عقلاً ممکن ہے۔ ابلیس کا جنت میں جانا، ایک بات بتاؤ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا کہ وہ مردود ہے، منحوس ہے، ابلیس ہے، جاہل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو جہنمی قرار دے دیا، پھر تم اپنی عقل کے مطابق اس کو جنت میں لے جانے والے کون ہو سکتے ہو؟ تو یہ ہمارا ایک مختصر تھا، ان کا تعارف تھا کہ یہ شیطان سے ان کی کیسی کیسی محبت ہے، کیا یہ پابند شریعت شیطان کو سمجھتے ہیں اور جنہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ بہرحال آپ سمجھو، ہمیں کیا لینا دینا، ہمارے اکابر پر اگر آپ انگلیاں اٹھائیں گے یا فالتو کی چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میرے جیسے کروڑوں فقیر جو ہے نا وہ میدان میں نکل کر کے اس کا دفاع کریں گے، ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہے مارتے، دیوار آئینی پر حماقت تو دیکھیے۔